نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لائق صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، آج کی یہ محفل خاص حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور مجھے آپ میں سے چند ایک طلباء نے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ ہمیں شاہ صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اس لیے کہ آپ میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے شاہ صاحب کو شاید دیکھا تو ہوگا لیکن ان کی صحبت آپ کو میسر نہیں آئی. الحمدللہ میں اور کئی آپ کے اساتذہ میں سے ہمارے مولانا رضی صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب، یہ دونوں حضرات بھی بہت وقت انہوں نے بھی شاہ صاحب کی خدمت میں گزارا. آخری ایام میں سلیم رضوی صاحب نے بھی شاہ صاحب کی خدمت میں کچھ وقت گزارا. ہمارے حسن قادری مدثر، انہوں نے بھی کچھ وقت گزارا. اور میں اپنے بارے میں کہوں تو مجھے بھی درس نظامی کی ترغیب قبلہ شاہ صاحب نے ہی دی، اور میں جب شاہ صاحب کی خدمت میں ہوتا، یہ بات بھی عرض کروں کہ میں شاہ صاحب کی خدمت میں اس وقت سے ہوں کہ جب میں 9ویں کلاس کا طالب علم تھا، سن 1982 میں. اس وقت سے لے کر اور وصال تک الحمدللہ حضرت نے اپنے قدموں میں رکھا. تو اس مدرسے کی عمارت کا افتتاح 1983 میں ہوا. قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب قدر کے دن اجتماعی دعا کے پروگرام کے بعد قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مدرسے کا افتتاح کیا. تو جب یہ مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا 1982 میں، تو میں اس مدرسے کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، اور اس وقت میری تنخواہ شاید 150 روپے تھی، 150 یا 200 روپے. میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے. تو 1982 میں قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ صاحب قبلہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اپنی موجودگی ہی میں شاہ صاحب سے فرمایا کہ وہ جمعے کی تقریر کیا کریں. اور آخری چند ماہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہوتے، شاہ صاحب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر قاری صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے. اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی معمول تھا، اور ان کے بعد شاہ صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد مسجد کے حجرے میں بیٹھتے، لوگوں کو تعویذات دیتے، ان کے شرعی مسائل کا حل پیش کرتے. جو کوئی مسئلہ لے کر آتا تو وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو وصال سے پہلے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اپنے وصال کی بھی خبر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عوام پر اسے ظاہر نہیں کرتے، لیکن شواہد بسا اوقات ایسے ملتے ہیں کہ جس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنے وصال کی خبر تھی۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے پاس ایک ڈائری رکھتے کہ جو کوئی وقت لینے آتا کہ کہیں تقریب رکھنی ہے گھر میں یا نکاح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے تو مسئلہ نہیں، پیچھے رکھ لیجیے، یا نکاح پڑھانا ہے تو قاری صاحب اس ڈائری میں لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ آئے، آپ نے کہا کہ قاری صاحب ہمیں 15 دن کے بعد کا وقت چاہیے، اپنے گھر محفل رکھنی ہے، یا 20 دن کے بعد بچے کا نکاح ہے، آپ نکاح پڑھائیے۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈائری میں اس تاریخ میں لکھ لیا کرتے تھے کہ فلاں عبد الجبار صاحب کے یہاں جانا ہے، فلاں صاحب کے یہاں اس تاریخ کو جانا ہے۔ تو وہ شاہ صاحب کی بھی اور قاری صاحب کی بھی وہ ڈائری بھری رہتی تھی، آنے والے 1 ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ شادی بیاہ کی تاریخیں پہلے مقرر کر لیتے ہیں، مہینہ 2 مہینے پہلے، اور قاضی کو بھی لکھوا دیتے ہیں۔ تو یوں قاری صاحب کی ڈائری بھری رہتی تھی۔ قاری صاحب کا وصال ہوا 23 مارچ 1983 کو۔ تو قاری صاحب کو گویا اپنے وصال کے دن کا علم تھا۔ قاری صاحب کی وہ ڈائری آج بھی موجود ہے، اور اس میں 23 مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ کسی کو نہیں دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا وہ جانتے تھے کہ 23 مارچ آپ کا یوم وصال ہے۔ اور یہاں مسجد میں جو قاری صاحب کے ساتھ ہوتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان آتا 23 مارچ سے کوئی 15 دن 10 دن پہلے کہ قاری صاحب میرا نکاح ہے اور آپ مجھے وقت عنایت کیجیے۔ تو قاری صاحب اس سے فرماتے کہ تم ایسا کرو کہ 23 مارچ کو آ کے تاریخ لے جانا۔ وہ آتا، قاری صاحب فرماتے بعد میں آنا۔ حالانکہ اس طرح قاری صاحب کبھی کیا نہیں کرتے تھے کہ کسی کو تاریخ چاہیے تو اس کو چکر لگوائیں، کل آنا پرسوں آنا، نہیں، وقت دے دیا کرتے تھے، اور اگر مصروف ہو تو منع کر دیا کرتے تھے۔ تو قاری صاحب نے اسے فرمایا کہ تم 23 مارچ کو آ کے معلوم کر لینا۔ وہ 23 مارچ سے 1 دن پہلے آیا اور کہا کہ قاری صاحب کل 23 مارچ سے آپ مجھے تاریخ عنایت فرما دیں، میں نکاح آپ ہی سے پڑھواؤں گا۔ قاری صاحب نے فرمایا تم کل معلوم کرنا۔ اگلے دن 23 مارچ کو نماز عصر میں جب وہ آیا تو پتہ چلا کہ قاری صاحب کا وصال ہو چکا۔ تو گویا قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اللہ کے نیک بندے انہیں اپنے وصال کی بھی خبر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کو طاقت اور قدرت عطا کی ہوتی ہے کہ اس کے اذن سے وہ لوگوں کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، اور انہیں قدرت کے معاملات کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں شاہ صاحب کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو شاہ صاحب اس مدرسے کی عمارت میں نیچے گراؤنڈ فلور پر ایک لائبریری تھی کیسٹ کی، ضیاء ٹیپ لائبریری، جو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب تھی۔ اس ضیاء ٹیپ لائبریری کا جو کمرہ تھا اس میں شاہ صاحب دن میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ 1982 کی بات ہے۔ تو 1982 میں جب شاہ صاحب یہاں بیٹھتے تھے تو اس وقت میں مدرسے میں ملازم تھا اور 9ویں کلاس کا طالب علم تھا، تو میں شاہ صاحب سے اس وقت سے حضرت کے خدمت میں رہا اور وصال تک۔ تو میں نے جو شاہ صاحب کی زندگی دیکھی، یعنی اگر آپ دین پر عمل کیسا کرنا چاہیے انسان کو، وہ اگر عملی طور پر دیکھنا چاہیں تو ہم شاہ صاحب کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، ابھی آج کل میں نے کہیں سنا کہ وہ کسی نے اس پر کچھ کلام کیا جو حضور کی حدیث ہے کہ تم قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو تھام لو، نجات پا جاؤ گے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی جب قرآن مجید میں ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے، تو پھر اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے اچھا جواب دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تھیوری ہے، اور اس کا عملی اگر نمونہ دیکھنا ہے تو وہ اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ تو یوں قاری صاحب اور شاہ صاحب کی زندگی دیکھیں تو وہ ایک انسان ہو کہ جس کو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا، فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ جنات اور انسانوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کو دنیا میں آنے کے بعد کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور عبادت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کوئی اور کسی کی مدد کر دینا، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے اگر رزق حلال کماتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس کی تیاری کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے آرام کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ نماز ظہر پڑھ کے کچھ دیر آرام کرنے، کھانا کھانے کے اثر کے لیے طاقت آ جائے، قوت آ جائے، اثر کا انتظار کریں، وضو کر لیں، تو اتنا وقفہ جو ہے ظہر سے اثر تک کا وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو وہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ شاہ صاحب نے عملی طور پر لوگوں کو کر کے دکھا دیا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، ہم تو غافل ہو جاتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کو جب سے دیکھا ہے، جب سے ان کے ساتھ رہا، کبھی شاہ صاحب کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خصوصاً نماز فجر کی امامت میں بہت کم، یعنی آپ اگر کہیں تو 1% بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نماز فجر میں نہ پہنچے ہوں۔ بڑی پابندی سے نماز فجر کی امامت کے لیے آتے، اور بیماری میں بھی تشریف لاتے، اور حالات کیسے ہی ہوں، خوفناک حالات ہوں، کرفیو لگا ہوا ہو اطراف میں، یا کشیدہ حالات ہوں، پولیس اور انتظامیہ نے کئی دفعہ شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب آپ خیال رکھیں، ہم گارڈ بھیجتے ہیں، گارڈ کو اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ لوگوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے کبھی بھی گارڈ نہیں رکھا، کبھی سیکورٹی گارڈ نہیں رکھا، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے تھے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ موت میری حفاظت کرے گی، اس لیے کہ آنا اسی کو ہے، اور جب وہ نہیں آئے گی تو پھر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے موت دے سکے۔ تو کبھی گارڈ نہیں رکھا، اور نمازوں کی پابندی فرمائی۔ فجر کی خاص کر جب شاہ صاحب نے الیکشن لڑا، شاہ صاحب سیاسی شخصیت نہیں تھے، سیاست میں آنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ یہاں کی سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ اہل سنت کے مسائل ہیں، سنیوں کے مسائل ہیں، لوگوں کو، بد مذہبوں کو اتنا ہم موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے سر پر چڑھ کر جو ہے وہ وار کریں۔ تو شاہ صاحب کو لوگوں نے آمادہ کیا، تو شاہ صاحب نے 1985 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اسی حلقے سے۔ NA 190 تھا، اب تو یہ تبدیل ہو گیا۔ الیکشن جب لڑا تو الیکشن میں جب کارنر میٹنگز ہوتی تھی، رات کو 2 بجے آ رہے ہیں، 2:30 بجے، 3 بجے آ رہے ہیں جلسے کر کے، ان دنوں میں بھی کبھی شاہ صاحب نے نماز فجر میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نہ آئے ہوں، بلکہ نماز فجر کی امامت کی، اور باقی نمازوں میں بھی پابندی کرتے۔ کہیں کوئی میٹنگ ہو، سرکاری میٹنگز ہوتی تھی ربیع الاول شریف میں مختلف مواقع پر، اور وہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ میٹنگیں بھی کیسے ہوئی، تو اس میں شاہ صاحب اتنی احتیاط کیا کرتے کہ مثال کے طور پر اگر 3 بجے میٹنگ ہے تو بسا اوقات وضو قائم رہے، دوپہر کا کھانا ترک کر دیتے، وضو کر کے میٹنگ میں جاتے، معلوم نہیں 4 بج جائیں، 4:30 بج جائیں، 5 بج جائیں، فوراً آ کر امامت کرنی ہوگی، یا وہ میٹنگ اتنی طویل ہو جائے کہ نماز مغرب کا وقت ہونے لگے، اثر بیچ میں آ جائے، وہیں پڑھنی پڑ جائے، تو وضو قائم رکھتے، اور وضو قائم رکھنے کے لیے نماز کی امامت میں تاخیر نہ ہو تو بسا اوقات کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، پیتے ہی نہیں تھے کچھ کہ پریشانی نہ ہو، اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ اور مسلک کی خدمت کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ وہ میٹنگ جو ہوتی تھی، یہ محرم جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو شیعہ حضرات نے اتنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کہ ہر سرکاری ادارے میں میٹنگ رکھواتے ہیں۔ پولیس کا IG الگ میٹنگ رکھتا ہے، DIG الگ میٹنگ رکھتا ہے، SSP الگ رکھتا ہے، DSP اور تھانے کا انچارج الگ میٹنگ رکھتا ہے، کہ الیکٹرک والے الگ میٹنگ رکھتے ہیں، KNC والے الگ رکھتے ہیں، واٹر بورڈ والے الگ رکھتے ہیں، ہر ادارے میں میٹنگ ہوتی ہیں، شیعوں کے نمائندے ہوتے ہیں، سرکاری افسران ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ مہیا کی جائے، روڈ خراب ہے روڈ بنایا جائے، یہ سارے مطالبات رکھتے ہیں، اپنے سارے کام منواتے ہیں۔ اہل سنت کا کوئی ایونٹ ہو، کسی حوالے سے کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی،
شاہ صاحب قبلہ نے محرم کی میٹنگ اٹینڈ بھی کی اور اس کے بعد پوری کوشش کر کے، یہ صرف صحرا شاہ صاحب کے سر ہے کہ شاہ صاحب نے ہر ادارے میں جا کر شیعوں کی میٹنگ میں کہا کہ اب ربیع الاول میں بھی ایسی ہی میٹنگ کرنی ہوگی. اور اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ آج گورنر، وزیر اعلیٰ، آئی جی، ڈی آئی جی، ہر ادارہ جو شیعوں کے لیے میٹنگ کرتا ہے محرم کے انتظامات کے لیے، وہ ربیع الاول کے انتظامات کے لیے بھی میٹنگ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد وہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ شیعوں کے کام میں دیتے ہیں. تو یہ ہماری بحیثیت مجموعی ایک کمزوری ہے، لیکن شاہ صاحب سے جتنا ہو سکا وہ شاہ صاحب نے کیا. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوس پوری کراچی سے نکلتے ہیں، کسی علاقے کے جلوس والے کے پاس کوئی این او سی نہیں تھی، کوئی اجازت نامہ نہیں تھا، لوگ ویسے ہی نکلتے تھے. اور جب حالات خراب ہوئے تو جس کے پاس این او سی نہیں اس کا جلوس ختم کر دیا جاتا تھا. تو شاہ صاحب قبلہ نے پوری کراچی سے، کراچی کے اس وقت 4 ضلع تھے، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور سینٹرل، ان چاروں اضلاع سے شاہ صاحب نے اجازت نامے لیے اور سارے سنی جو جلوس نکالتے ہیں وہ شاہ صاحب کی پرمیشن پر نکالتے ہیں. تو اس طرح کے شاہ صاحب نے بہت سارے کام کیے مسلک کے حوالے سے. اور مسجد میں چونکہ امامت کیا کرتے تھے شاہ صاحب اور اس کا مشاعرہ اور وظیفہ بھی ملتا تھا، تو امامت کی مکمل پابندی کرتے تھے. بہت کوشش کرتے ہیں کہ کبھی بھی ناغہ نہ ہو سکے. اور اگر کبھی نماز کی چھٹی ہو جاتی تو جو متولی تھے ان سے شاہ صاحب بتایا کرتے تھے عذر کہ اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، یعنی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے. آپ جانتے ہیں نا، آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی اجارہ کرتا ہے، کہیں کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو جس چیز کے لیے پابند کیا گیا ہے اس کی پابندی اس پر لازم ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں اجارتی میں. ایک تو عام ہے کہ جس میں یہ ہے کہ وقت کے لیے پابند نہیں کیا جاتا، کام کے لیے پابند کیا جاتا ہے کہ جتنا کام کریں گے اتنی اجرت ملے گی. مثال کے طور پر مسجد میں تعمیر کا کام ہو رہا، مزدور ہے تو مزدور سے ایک ٹائم طے ہے کہ صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک کام کرے گا، اتنی مزدوری لے گا. اور ایک ہوتا ہے اجارہ خاص کہ جس کے لیے ایک وقت مقررہ میں آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ رہیں گے. آپ کسی دفتر میں کام کریں گے تو آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک یہاں ڈیوٹی دینے کے پابند ہیں. اگر کام نہیں ہے، آپ کام نہیں کرتے، کوئی حرج نہیں. تو وہ اجارہ خاص. تو اس طریقے سے جو یہ اجارہ ہوتا ہے اس کی شاہ صاحب بغیر کسی سختی کے، کوئی کہتا نہیں تھا، اپنے طور پر اس پر عمل کرتے تھے کہ یہ بحیثیت ایک فرد، ایک انسان کے مجھ پر لازم ہے. تو اس کی پوری کوشش کیا کرتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جمعے کی نماز، جمعے کی تقریر جب شاہ صاحب فرماتے تھے، چونکہ شاہ صاحب بہت اچھے خطیب تھے تو دور دور سے لوگ جمعے کی تقریر سننے کے لیے آتے. اور شاہ صاحب جب قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا تو اسلام آباد میں رہنا پڑتا تھا اور اس اجلاس کی بھی پوری پابندی کرتے تھے. آج تو آپ سنتے ہوں گے نا، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ اتنے سارے ایم این اے ہیں لیکن جب کوئی موقع آتا ہے تو وہ ہوتے ہی نہیں اجلاس میں، کورم ہی پورا نہیں ہوتا. تو شاہ صاحب اس ڈیوٹی کو بھی بڑی دیانتداری سے انجام دیتے تھے. جب اجلاس ہو تو چلے جاتے تھے. اور اجلاس مثال کے طور پر اجلاس ہے پیر کو اور وہ کنٹینیو چلا، جمعہ بیچ میں آیا، اس کے بعد مزید 1 ہفتے چلنا ہے، تو جمعے کو چونکہ دور دور سے لوگ نماز پڑھنے یہاں آتے تھے تو اپنے خرچ پر اسلام آباد سے جہاز کا ٹکٹ کر کے شاہ صاحب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے اور نماز پڑھا کے رات میں پھر اسلام آباد چلے جاتے تھے. یہ ڈیوٹی بھی انجام دی جائے، وہ ڈیوٹی بھی انجام دی جائے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک پر کچھ نہ کچھ لازم ہے. مجھ پر جہاں ملازمت کرتا ہوں مجھ پر وہاں کے حقوق لازم ہیں، گھر چلاتا ہوں تو گھر کے لوگوں کے حقوق لازم ہیں. تو اس طرح شاہ صاحب جو ایک انسان پر حقوق ہوتے ہیں اس کی اس طریقے سے وہ پاسداری کرتے تھے کہ کہیں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ ہمیں سیکھنے کے لیے بہت بڑا ایک اشارہ ہے، ایک ترغیب ہے کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری. حالانکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ مسجد میں اگر وہ نماز بھی نہ پڑھاتے تو کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ شاہ صاحب آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی. لیکن شاہ صاحب اپنی اور ایک بہت عرصہ یعنی وصال سے سن 2012 میں حضرت نے شاہ عبدالحق صاحب کو اپنی جگہ بٹھایا. اس سے پہلے
کافی عرصے پہلے سے حضرت نے مسجد سے مشاعرہ لینا بھی ترک کر دیا تھا، اور ایک عرصے تک تو یہ ہوا کہ جو مشاعرہ ملتا تو وہ ایک طرف جمع کرواتے تھے میرے پاس کہ رکھو رکھو رکھو. پھر ایک خاص وقت آیا، کوئی سال، 1.5 سال، 2 سال، فرمایا وہ ساری رقم لاؤ اور مسجد کو، احمد بھائی سے کہا کہ یہ مسجد کو میری طرف سے رکھ لیں، مجھے کوئی مشاعرہ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے مسجد سے مشاعرے کی ضرورت نہیں. تو شاہ صاحب نے بڑی دیانتداری سے وقت گزارا، اور نمازوں کی اس طرح پابندی اور دین کو پھیلانے کا ایسا جذبہ تھا کہ خود اپنی تقریروں سے ترغیب دلاتے تھے، اور اگر کوئی طالب علم کبھی آ جائے کوئی تعویذ لینے، اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. کوئی یہ کہے کہ حضرت میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں تو بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے. اچھا ہم تینوں، یہ دونوں حضرات بھی ہوتے، میں بھی ہوتا تھا، ہم نے پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، تو ترغیب دی حضرت نے، میں نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا، یہ بھی پڑھنے لگ گئے. لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھنے میں اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا کہ شاہ صاحب کو دیکھ دیکھ کر سیکھ لیا. یعنی شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو جو شاہ صاحب نماز میں جو آیتیں تلاوت کرتے تھے وہ ساری آیتیں مجھے یاد ہو گئیں. میں نے الگ سے ان کو حفظ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ یاد ہو گئی. تو ان کو دیکھ دیکھ کر اتنی چیزیں سیکھ لیں کہ آج کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے تو مجھے اپنے، جو میں نے قدوری پڑھی تھی فقہی مسئلہ، اس کا کوئی مسئلہ قدوری پڑھنے کے وقت کا یاد نہیں ہے، ہدایہ پڑھی وہ یاد نہیں ہے، لیکن جتنے وقت شاہ صاحب کا پاس بیٹھے اور شاہ صاحب جو مسئلوں کے جوابات دیتے تھے وہ سارے الحمدللہ ذہن میں بیٹھ گئے. تو جو ان کی صحبت سے میسر آیا نا، وہ پڑھنے کا جتنا دورانیہ تھا اس میں اتنا میسر نہیں آیا جتنا حضرت کی صحبت سے سیکھنے کو ملا. اور نمازیں جب قاری صاحب نے آپ کے سپرد کیا تو آپ فجر کی نماز پڑھا کے حجرے میں دلائل خیرات شریف پڑھتے، کچھ اور وظائف پڑھتے، اس کے بعد گھر چلے جاتے. پھر 12 بجے کے قریب پھر تشریف لاتے، حجرے میں بیٹھتے. لوگوں کا ایک سلسلہ لگا رہتا تھا آنے والوں کا، کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو کوئی معاشرتی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کا جھگڑا ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا، ہر طرح کا مسئلہ شاہ صاحب حل کرتے تھے. ہم نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت تو ایک عالم تھے، ایک مفتی تھے، لیکن جیسا مسئلہ آتا اس کا جواب دیتے تھے، چاہے وہ دنیاوی کیسا ہی علم ہو. ہر علم کا جو ہے نا، وہ جو سوال آ جائے شاہ صاحب اس پر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کا جواب دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو چیلنج کیا، اور جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی حق ثابت ہوا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں شاہ صاحب کے پاس کہ جو آتا تھا، جیسا مسئلہ لاتا تھا، کبھی شاہ صاحب یہ نہیں فرماتے تھے کہ بھائی ہم میاں مولوی ہیں، ہم کیا کریں گے، کسی اور سے کرواؤ، نہیں. اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے اور اس کا مسئلہ حل کرتے تھے. تو ظہر کی نماز سے پہلے آتے، بیٹھتے، نماز ظہر پڑھاتے، نماز ظہر پڑھا کے پھر 1 گھنٹہ بیٹھتے تھے. اس میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، آنے والوں کا، تعویذات والوں کا، مسائل والوں کا، مسجدوں کے جھگڑے جو بعد میں بڑھ گئے جماعت اہل سنت کے بعد. تو ظہر پڑھا کے پھر کچھ دیر بیٹھ کے پھر گھر جاتے. عصر کے لیے گھر سے تشریف لاتے، عصر سے لے کر عشاء تک باوضو رہتے. عصر سے مغرب تعویذات دیتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے. مغرب کے بعد بھی تعویذات اور مسائل حل کرتے. عشاء کے بعد شاہ صاحب کا ان دنوں میں اکثر جلسہ ہوتا تھا، 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے روزانہ جلسے ہوتے. تو یہیں عشاء کی نماز پڑھا کے کچھ دیر بیٹھتے اور پھر یہیں سے جلسے میں چلے جاتے. نہ کھانا کھاتے، نہ کبھی پانی 1 آدھ گلاس کے علاوہ کبھی نہیں مانگتے. رات میں جلسہ کرتے، جلسہ کرنے کے بعد کبھی 1 بجے، کبھی 1:30 بجے. ان دنوں میں 1983-84 کی بات بیان کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی. موٹر سائیکلیں تو ہوتی تھیں، کار بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی. تو شاہ صاحب جلسے والے جو آتے وہ ٹیکسی لے کر آتے اور پھر واپسی میں شاہ صاحب کو ٹیکسی میں بٹھا دیتے، گھر آ جاتے. تو رات 1 بجے 1:30 بجے آ رہے ہیں اکیلے ٹیکسی میں، کبھی لانڈی سے آ رہے ہیں، کبھی کورنگی سے، کبھی اورنگی ٹاؤن سے. پھر گھر آ کے تھوڑا بہت کچھ کھا کر سو جاتے اور پھر نماز فجر میں پھر آ جاتے شاہ صاحب. تو اس طریقے سے دین کے کام میں اپنی صحت کا بھی اتنا ویسا خیال نہیں رکھا جیسا کہ عام طور پر ایک آدمی کو رکھنا چاہیے کہ اگر کھانا کھانے بیٹھیں گے، جائیں گے، پھر دیر ہو جائے گی، جلسہ رہ جائے گا. تو یہ شاہ صاحب کی مصروفیت کا عالم تھا. اور پھر شاہ صاحب نے دیکھا کہ سرکاری دفاتر میں
میلاد النبی کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی دیوبندیوں کا قبضہ ہے، جو محرم کے جلسے ہوتے ہیں اس میں شیعوں کا قبضہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے سرکاری دفاتر میں تقاریر شروع کی۔ اس دور میں احتشام الحق تھانوی دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی تھا، اور سارے سرکاری دفاتر میں اس کا اثر و رسوخ تھا۔ جہاں جلسہ ہو تو یہ دو گروپ کہلاتے تھے، شیعہ اور سنی، اور سنیوں میں پھر یہ تفریق نہیں ہوتی تھی کہ سنیوں میں دیوبندی بریلوی، بس شیعہ کے مقابل جو ہے وہ سنی، تو اس میں سنی کے طور پر ہر جگہ احتشام الحق تھانوی جاتا۔ تو شاہ صاحب قبلہ نے جب یہ ماحول دیکھا تو شاہ صاحب نے وقت دیا اور بھرپور وہاں تقاریر کی، ہر جگہ گئے، اور پھر اتنا آپ نے وہاں خطابات کیے کہ احتشام الحق تھانوی کا اثر ختم ہو گیا، اور اس کے بعد شاہ صاحب قبلہ ہر جلسے میں جایا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ آج میرے پاس فرصت نہیں ہے یا نہیں آ سکوں گا۔ اور بعض اداروں میں بہت کم لوگ جلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، مثال کے طور پر یہ ٹیلی فون کا ڈپارٹمنٹ تھا، TNT، جلسہ ہوا، پتہ چلا کہ 15 سے 20 لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسا میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں بھی میٹرک کر چکا تھا، تو شاہ صاحب کے ساتھ رہتا تو میں بھی جلسوں میں چلا جاتا تھا۔ تو 15 لوگ بیٹھے، 10 لوگ بیٹھے، تو ایسا نہیں کہ شاہ صاحب نے کوئی منہ بگاڑ کے تقریر کی یا تقریر ہی نہیں کی، چند جملے کہے اور چل دیے، بھرپور تقریر کی کہ یہ چند لوگ بھی بیٹھے ہیں تو یہ بھی میری بات سمجھ لیں اور میرا فریضہ ادا ہو جائے تبلیغ کا، کہ ان لوگوں کو بھی اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ صاحب نے جن علاقوں میں غریب آبادیوں میں جلسہ کرتے لوگ، اور بعض اوقات ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں دے پاتے تھے، لیکن محبت والے لوگ ہوتے، سنی عالم سمجھ کر شاہ صاحب کے پاس آتے تو شاہ صاحب اپنے خرچ پر وہاں چلے جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب دین کا کام جاری تھا، صبح کے اوقات میں 1-2 رسالے نکلتے تھے ترجمان اہل سنت، اور ایک شمارہ نکلتا تھا افق، اس میں شرعی سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، اور ایک وقت آیا بعد میں تو جنگ اخبارات میں بھی جوابات دیے، قومی اخبار ریاست میں بھی سوالات کے جوابات دیے، یہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ اور اس کے بعد 1992 میں یا 1991 میں جماعت اہل سنت کی ایک باڈی بنی ہوئی تھی، لیکن کوئی کام نہیں تھا، اور ایک دفتر تھا جماعت اہل سنت کا جوبلی کے قریب محمدی مینشن میں۔ اس دفتر کا کرایہ ادا نہیں کیا تو مالک مکان نے دفتر کا سارا سامان نکال کے روڈ پر پھینک دیا، اور جماعت اہل سنت کا دفتر بند ہو گیا، کوئی کام جماعت اہل سنت کا نہیں تھا۔ ایسے میں شاہ صاحب نے جماعت اہل سنت کے کام کو اٹھانے کے لیے حجرے میں بیٹھے تھے، اور آپس میں جو لوگ بیٹھے تھے ان سے مشورہ کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جماعت اہل سنت کے کام کا آغاز کروں۔ تو معلوم نہیں کون سا آپ سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ تو ویسے ہی اتنے مصروف ہیں، صبح سے لے کر رات تک آپ کی یہ مصروفیت ہے، پھر رات کے جلسے اور روزانہ رات کے جلسے ہیں، تو آپ یہ کام کیسے کر سکیں گے، اور مشکل ہو جائے گی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کو تلواروں کی جھنکار میں تلاش کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حجرے میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ حضور کی طرف سے جنت تو ویسے ہی عطا ہو جائے گی، لیکن حضور کا یہ ارشاد کہ جنت کو تلواروں کی جھنکار میں تلاش کرو، تو میدان میں آنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے۔ اور جماعت اہل سنت کا کام ختم ہو گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان دفتر ختم ہو کے سامان روڈ پر پھینک دیا گیا، اب جماعت کے کام کا بیڑا اٹھانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ پھر شاہ صاحب نے جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی، اور جماعت اہل سنت کا جب کام شروع کیا، جو دفتر ہے جماعت اہل سنت کا وہ دفتر لیا، تو اس دفتر میں کوئی بیٹھنے والا اس وقت نہیں تھا۔ میری ملازمت ہو گئی تھی حضرت کے گھر کی طرف، بہادر آباد ہل پارک کی طرف، تو میں اپنے دفتر سے آتا حضرت کے گھر پر، موٹر سائیکل پر حضرت بیٹھتے اور حضرت کو لے کر میں دفتر آتا، اور دفتر کا تالا کھولتا، نیچے کا تالا، پھر اوپر کا دروازہ، مٹی جالے ہوتے، کبھی کچھ ہوتے، دروازہ کھول کے آگے بڑھتا تو شاہ صاحب خود ہی کچھ صاف کر لیا کرتے، کچھ جالے ہٹا دیتے، پھر میں جا کے ٹیبل صاف کرتا تو حضرت بیٹھتے، کوئی ایک آدمی اس وقت آنے والا نہیں تھا، اکیلے تنہا تنہا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے، جو کام ہوتے کرتے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ محنت کر کے اتنا رنگ جما دیا
کہ آج جماعت اہل سنت ہر مسجد کا امام ہر علاقے میں جماعت اہل سنت موجود ہے. اور اس وقت کام کا آغاز کرنے کے لیے سوچا کہ کام کیسے کریں. اس وقت دعوت اسلامی کی بھی اتنی سرگرمیاں نہیں تھیں، تو کام کو کیسا کیا جائے. تو لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ بڑے بڑے جلسے نہیں کر سکتے، تو ایسا کرو کہ اپنی مسجد میں نماز عشاء کے فوراً بعد جلسہ رکھ لو، اور ہمارا جو مقرر ہوگا وہ عشاء کی نماز وہیں پڑھے گا، تاکہ دین کا کام ہو، لوگوں کو ہم اپنا پیغام پہنچا سکیں. تو پھر شاہ صاحب مغرب کی نماز کے بعد نکلتے. مولانا ابرار احمد رحمانی، مولانا شاہدین اشرفی تھے، اور جتنے علماء اس دور میں تھے سب نے یوں طے کیا جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے، اور اس مسجد میں جا کر نماز عشاء کی امامت کرتے اور فوراً ہی اس کے بعد تقریر کر کے اور اپنا فریضہ سر انجام دے کے وہاں سے نکل جاتے. تو یہ بڑی محنت کی شاہ صاحب نے کراچی کے چپے چپے میں جا کر، اور حالات کا جو ہے نا اس سے کبھی ڈر اور خوف کا سامنا نہیں ہوا شاہ صاحب کو. یہ حضرات بھی شاید گواہی دیں گے کہ ہم رات میں کبھی شاہ صاحب کے ساتھ جلسے میں جاتے اور گاڑیاں نہیں تھیں، جلسے والے واپسی میں ٹیکسی میں بٹھا دیتے، اور جب واپس آتے تو حالات اتنے خراب ہوتے کہ ان دنوں میں ایم کیو ایم کی وجہ سے قتل و غارت بھی تھی، بہت مشکل حالات تھے. لیکن کبھی شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی ایسے حالات ہیں، جلسے ختم کر دو، اب ہم نہیں کریں گے، حالات بہتر ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا. ایسا کبھی نہیں کیا. وہ ساری مصروفیات جاری رکھی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملیر میں بہت دور کہیں جلسہ تھا، واپس آئے تو دونوں طرف جھاڑیاں، جنگل تھا پورا، اور جب ٹیکسی آگے بڑھی کسی نے اشارہ دیا رکنے کا، ڈرائیور سمجھ نہیں سکا تو پیچھے سے فائرنگ ہو گئی. اور ایسے بھی کئی حالات کا سامنا ایسا بھی کرنا پڑا، لیکن شاہ صاحب نے کبھی خوف زدہ ہو کر دین کے کام کو نہیں چھوڑا. اتنی ہمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حوصلہ دیا تھا کہ کسی بھی معاملے میں کبھی ہم نے شاہ صاحب کو خوف زدہ نہیں دیکھا. سانحہ نشر پاک دیکھیں آپ نے، اس وقت بھی شاہ صاحب کو کوئی ہم نے خوف زدہ نہیں دیکھا. افسوس دیکھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے اور اتنے سارے معاملات ہوئے. اور اس وقت بھی یعنی ربیع الاول کا جو 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، شاہ صاحب اس پوری رات جاگتے ہیں. مسجد میں محفل ہوتی ہے، جشن صبح بہارا، رات کی تقریر، تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر پوری رات جاگتے ہیں. پھر فجر کے بعد جا کے نشتر پارک کا معائنہ کرتے تھے، وہ دیکھ کر گھر جاتے اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھا کے پھر ادھر آ جایا کرتے تھے. اتنی مصروفیت والا یہ دن ہوتا ہے. اور پھر جلوس لے کر چلنا پورے نشتر پارک تک، جب تک صحت نے اجازت دی شاہ صاحب پیدل چلتے تھے، اور اس قدر تھک جاتے تھے کہ اس رات میں تھکن کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. اتنے پیر شاہ صاحب کے درد ہوتے، اتنے جسم میں تھکاوٹ ہوتی. لیکن یہ سانحہ نشتر پارک ہوا تو اس دن شاہ صاحب نے اس کے بعد رات میں آرام نہیں کیا، بلکہ مسلسل چلتے رہے. جس شہید کے یہاں پہلے کسی کے یہاں گئے، پھر کسی کے یہاں گئے، وہ اگلی رات بھی جاگی، پھر صبح کا پورا دن بھی جاگنے میں گزر رہا ہے. اس لیے کہ کسی کی نماز جنازہ فجر کے بعد ہے، تو کسی کی صبح 8 بجے، کسی کی 10 بجے، کسی کی 12 بجے، کسی کی ظہر میں. تو اس قدر حالات کو دیکھ کر شاہ صاحب اپنی جان پر جبر کر لیتے تھے، لیکن ان دینی معاملات کو ترک نہیں کرتے تھے. یہ بڑا شاہ صاحب میں ایک وصف تھا جو میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. بہت علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن یہ ایسا وصف تھا کہ کہیں شاہ صاحب کے علاوہ نظر نہیں آتا. یہ سارے معاملات پوری زندگی کرتے رہے، اور ان ایام میں شاہ صاحب کو معاشی مسائل کا بھی سامنا ہوا. میں تو چونکہ بہت قریب رہا ہوں، حضرت کے سارے معاملات کو میں لکھا کرتا تھا، حضرت لکھواتے تھے. تو ایسا وقت بھی آیا کہ مہینے کا خرچ چلانے کے لیے ہر ماہ کسی سے ادھار لینا پڑتا تھا. لیکن اس کے باوجود کبھی شاہ صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ مسجد کی امامت کر کے پھر نہیں بیٹھوں عصر کے بعد، نہ بیٹھوں مغرب کے بعد، نہ کروں رات میں جلسے، کچھ معاش کا سلسلہ کر لوں. لیکن اپنے اوپر جبر کیا، لیکن یہ کام شاہ صاحب نے ترک نہیں کیے. آپ نے اتنی محنت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے تیار کیا الحمدللہ وہ لوگ بھی اب ان کاموں میں اس طرح لگے ہوئے ہیں. جماعت اہل سنت کے بہت سارے علماء. پھر ایک وقت آیا کہ دارالعلوم امجدیہ کے حالات اچھے نہیں تھے، پڑھائی کے اعتبار سے، انتظامی معاملات کے اعتبار سے. تو شاہ صاحب نے کچھ عرصے تک کچھ لوگوں نے جو عطیات دیے تھے اس نیت سے رکھے تھے کہ کوئی بہت بڑا دارالعلوم بنائیں گے اور اس میں بہت معیاری تعلیم دیں گے. شاہ صاحب کا یہ ویژن تھا، ایک ان کی سوچ تھی
کہ جیسا دور بڑھ رہا ہے جس سے دوسرے لوگ عربی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے ادارے کا طالب علم بھی ویسے ہی مہارت حاصل کرے، اور وہ جب ایک عالم بن کے نکلے تو وہ ہر طریقے سے ایک مضبوط عالم ہو، اس کی عربی بھی اچھی ہو، اس کی فقہی مسائل پر بھی گرفت ہو، اس کا رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہو، ایک عالم کی حیثیت سے اس کا رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مدارس میں آج کل تقریباً چند ایک کو چھوڑ کر صرف تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا، مسئلہ سکھایا، بچے چلے گئے، تربیت نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے امجدیہ کے موجودہ شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب سے سنا کہ وہ بھی قاری صاحب کے شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیگر مدرسین نے جو آج کے دور میں ان کو پڑھا رہے ہیں، پڑھا کے بچے کو بھیج دیا، لیکن یہ جو بزرگ ایسے تھے کہ یہ اپنے کردار سے ان کی تربیت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے دارالعلوم امجدیہ میں تو صبح جب پڑھاتے اس کے بعد جب ایک چائے کا وقفہ ہوتا تو قاری صاحب ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل وہ باوضو ہو کر پڑھاتے تھے، چاہے کتاب ایسی نہ بھی ہو کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو وہ باوضو پڑھاتے تھے، اور جب چائے کا وقفہ ہوتا تو اٹھ کر تازہ وضو کرتے اور اشراق کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر ہمیں پڑھاتے، اور جب پڑھانے بیٹھتے تو باقاعدہ علماء کے لباس میں، اور کبھی انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو ایسا نہیں دیکھا کہ پیر پھیلا دیے ہوں، بالکل وضع قطع کے ساتھ اور ایک اپنی حیثیت کے ساتھ بیٹھتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کو بھی دیکھا اور قاری صاحب کو بھی کہ وہ تربیت پر بھی بڑا گویا کام کیا کرتے تھے، اور پڑھانے پر ہی صرف فوقیت نہیں ہوتی تھی بلکہ ساتھ ساتھ تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کی زندگی کا جو بھی پہلو دیکھ لیں۔ ایک بات میں نے یہ بہت نوٹ کی کہ کبھی کوئی اگر جنازے کے لیے کہے کہ حضرت نماز جنازہ پڑھانی ہے تو چاہے کوئی سا بھی وقت ہو کبھی منع نہیں کیا کرتے تھے۔ اب روٹین ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے 10 بجے 10:30 بجے چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ حضرت نماز جنازہ پڑھانی ہے اور وہ رات کے 12 بجے جنازہ آئے گا، تو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی جنازہ پڑھا کر ہی جانا ہے۔ تو کبھی منع نہیں کیا کہ بھئی جنازہ تو کوئی بھی پڑھا دے گا، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، اور بھی علماء ہیں، کوئی بھی کسی سے پڑھوا لینا، نہیں، کسی نے کہا ہے تو منع نہیں کیا۔ چاہے کسی نے کہا کہ صبح اکثر حضرت آرام کر لیا کرتے تھے، رات کے جلسے ہوتے، پھر دن بھر مصروفیت، تو فجر کے بعد اپنے وظائف پڑھنے کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا صبح 8 بجے نماز جنازہ ہے، اپنا آرام ترک کیا، منع نہیں کیا کسی کو، بلکہ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ کبھی کوئی کام ہوتا تو شاہ صاحب مجھے فون کرتے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یاد رکھنا، یہ کر لینا۔ اچھا، مجھ معلوم تھا کہ میری اپنی کیا روٹین ہے کہ بھئی رئیس جو ہے وہ کتنے بجے صبح اٹھ کے کتنے بجے دفتر جاتا ہے، تو اب معلوم ہے کہ بھئی صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے اور 9 بجے اٹھ کے پھر جائیں گے، اور حضرت کا معمول یہ ہے کہ حضرت 7-8 بجے سوئے اور پھر 10:30-11 بجے تک آرام کیا۔ تو اب مجھے کوئی بات کہنی ہے تو مجھے 7:30 بجے فون نہیں کر رہے کہ یہ 8:30 بجے تک سوتا ہے، تو خود انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے، نیند آ رہی ہے بیٹھے ہوئے، مجھے 8:30 بجے ہی فون کریں گے کہ بھئی یہ کام کر لینا، اور اتنی دیر میں انتظار کر رہا تھا کہ تاکہ تمہاری نیند پوری ہو جائے۔ یعنی اس قدر خیال رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، جس کا ہم اور آپ خیال نہیں رکھتے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ خیال رکھ کے جب تذکرہ ہو تو ہمیں سکھاتے تھے کہ دیکھو اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا ادب بہت کیا کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی غلطی نکالنا بذات خود غلطی ہے۔ ہم کہیں کہ بھئی فلاں بزرگ نے یہ غلط لکھ دیا، غلطی کر لی، فرماتے تھے نہیں، بزرگ کی غلطی نکالنا بذات خود ایک غلطی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں شاہ صاحب نے سکھائی۔ یہاں بیٹھتے تھے اس لیے تاکہ لوگ آئیں اور لوگ کچھ سیکھ کر جائیں، ورنہ آرام کرنے کا شاہ صاحب کا بھی دل چاہتا تھا، اور تھکے ہوئے ہوتے تھے نا تو لیٹ جاتے تھے یہیں پر، لیکن وقت دیتے تھے لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آج وہی شاہ صاحب نہیں ملیں گے، دروازے بند کر دو، جاؤ آج کوئی ملاقات کا ٹائم نہیں، آج شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار بھی ہیں، یہ عبدالصمد بھائی بھی گواہ ہیں، رضی صاحب بھی، یہ آ کے ہم بیٹھ جاتے تھے، حضرت کے پیر دبا لیے، سر دبا دیا، اور پھر یہ شاہ صاحب بھی اس لیے دباتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اتنا کر لیا نا، اب تم لوگوں نے دوبارہ مجھے تازہ دم کر دیا، اب میں رات تک بالکل صحیح چلوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں
تو وہ جو سیکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سکھایا کہ دیکھو دین کے لیے ہمیں وقت دینا ہے، کام کرنا ہے، اور بطور ایک مسلمان اور ایک مومن ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دفعہ ظاہر ہے میں چھوٹا تھا، جب 9 کلاس میں تھا تو آپ جانتے ہیں کتنی عمر ہوگی، تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک کوئی ایسی غلطی میں کر رہا تھا، ظاہر کرنا ضروری بھی نہیں ہے کہ، تو وہ حضرت نے نوٹ فرما لی۔ اچھا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ عید کے دن ظہر کی نماز پڑھا کے بیٹھتے تھے تاکہ دور سے آنے والے عید مل لیں، اور اس کے بعد اسکوٹر پہ بیٹھ کے حضرت گھر چلے آتے تھے۔ جب 2:30-3 بجے گھر جانے کے ٹائم ہوا، سب رخصت کیا سب کو، مجھے کہا آؤ نیچے، ادھر مدرسے میں بٹھایا اور پھر ذکر کیا کہ دیکھو یہ غلطی کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا جی حضرت یہ ہوگی، تو سمجھایا اچھی طریقے سے، فرمایا یہ غلطی ایسے نہیں کرتے، اور مجھ سے پھر یہ فرمایا جو بات مجھے بہت دل کو لگی، اور شاہ صاحب کی جو کاموں کو میں نے دیکھا کہ جو حسن و خوبی سے انجام پا جاتے تھے، مجھ سے فرمایا کہ بیٹا اگر ہم ایسا کریں گے تو قدرت کی مدد کیسے شامل ہوگی؟ یعنی وہ ساری چیزوں کو ایسے چلاتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ان کے ہر کام میں قدرت کی مدد شامل ہے، قدرت کی مدد شامل ہے۔ اسی لیے دیکھا کہ شاہ صاحب کا ہر کام جو بھی آپ نے اٹھایا ماشاءاللہ بہت صحیح سمت میں اٹھایا، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شاہ صاحب نے سوائے ایک آدھ دفعہ کے کہا ہو کہ یہ صحیح نہیں کیا یا یہ مسئلہ بتا دیا یہ صحیح نہیں تھا۔ ایسا کبھی شاہ صاحب کی ان ایام میں جبکہ آپ صحت مند تھے۔ بیماری میں ظاہر ہے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک آپ صحت مند تھے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی شرعی مسئلے سے کبھی رجوع کیا ہو کہ میں نے بتا دیا یہ غلط تھا، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت عطا کی تھی کہ کوئی شاہ صاحب کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم سوالات کی لسٹ بنا کے دے دیں کہ ان کے جوابات دیں، فی الوضع ہوتا تھا سب کچھ، اچانک کسی نے سوال کیا فوراً جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا حاضر جواب بنایا تھا کہ شاہ صاحب نے ہر دفعہ لوگوں کو لاجواب ہی کیا۔ خود مسجد میں جب امامت کرتے تھے تو وہاں ایک نائی کی دکان تھی نیچے، وہ دوسرے مسلک کا تھا، وہ کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا، شاہ صاحب بھی اس کو جواب دیتے رہتے تھے۔ ایک دن شاہ صاحب نماز ظہر سے پہلے بارش ہو رہی تھی، اور بارش سے بچتے بچاتے جب آنے لگے تو اس نے آواز دی، میں کہا مولانا اللہ کی رحمت سے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کی رحمت پیروں میں بھی تو آ رہی ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو فوراً لاجواب کیا۔ جو رویت ہلال کا مسئلہ چلا تھا آج کل جیسے چلا ہے کہ بھئی جو سسٹم ہے اس کے حساب سے آپ طے کر لو کب عید کرنی ہے، کب روزہ رکھنا ہے، یہ سب طے کر لو، رویت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک کنونشن تھا، اس میں ایک صاحب نے رائے دی کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ سعودی عرب کو فالو کریں، جیسا سعودی عرب میں جس دن عید ہو ہم بھی عید منائیں، جب وہ روزہ رکھیں ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو شاہ صاحب نے برجستہ اس وقت کہا کہ بھئی ہم سعودی عرب کی بات نہیں مانیں گے، ہم عرب کے چاند کی بات مانیں گے۔ جو کہا حضور نے کہ دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو۔ تو بر وقت ایسے جوابات شاہ صاحب لیے کہ سب کو لاجواب کر دیتے، اور پھر اس سامنے والے کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی خوبیاں تھیں، کسی کو ایک دفعہ دیکھ لیتے، ملاقات کر لیتے تو بھولتے نہیں تھے۔ کتنی دفعہ دیکھا کہ فلاں صاحب شاہ صاحب کے پاس آئے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ملاقات ہوئی، بات ہوئی، وہ چلے گئے، آئے کوئی 15 سال کے بعد، مجھے یاد نہیں کہ یہ کون صاحب ہے، شاہ صاحب کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ 15 سال پہلے آئے تھے اور کیا مسئلہ لے کر آئے تھے، کیا بات تھی، وہ سب یاد ہے۔ تو بڑی یادداشت قوی تھی۔ شاہ صاحب جب جمعے کا خطبہ، جمعے کی تقریر فرماتے تو کتاب لے لیتے، مجھ سے کہتے بھی کل تقریر کرنی ہے، مثال کے طور پر اگر سیدنا صدیق اکبر پہ تقریر کرنی ہے تو فرماتے تاریخ الخلفاء نکال دو، ایک دو کتابیں اور تھی فلاں فلاں یہ نکال دو، لے جاتے گھر۔ اور مصروفیت کا عالم یہ تھا کہ مسلسل ٹیلی فون آنا، یہ ویسے ہی کتاب واپس آ جاتی، فرماتے بھائی کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور یہاں آتے 12 بجے کتاب کھولتے تو کوئی تعویذ والا آ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا ہے، وہی موقع بند کرتے، فرماتے دیکھو مولانا کچھ بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن جب تقریر کرتے تو شاہ صاحب کہیں رکتے نہیں تھے کہ سوچیں کہ کیا مسئلہ ہوگا، کیا تھا ایسی۔ اور آخری سمجھ لیں 20 سال تو میں نے نوٹ کیا، رات کے جو جلسوں میں جاتے تھے تو کوئی کتاب دیکھنے کی شاہ صاحب کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، اپنی یادداشت سے تقریر کیا کرتے تھے اور سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ
نعتیہ شاعری میں شاہ صاحب کا ذوق بہت اچھا تھا. اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام تقریباً شاہ صاحب کو حفظ تھا. معروف اشعار تقریباً نعتوں کے شاہ صاحب کو یاد تھے اور فرماتے تھے کہ نعت شریف اگر پڑھو تو اعلیٰ حضرت کی پڑھو, یا اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان صاحب کی پڑھو, یا جو ہے وہ ان کے تربیت یافتہ کچھ ہیں ان کی پڑھو نعتیں. باقی دوسرے شعراء کی نعت پڑھنے کے لیے منع کیا کرتے تھے, اس لیے کہ بعض اوقات لوگ شعراء مسائل کو نہیں جانتے, کیا سے کیا بیان کر دیتے ہیں, اور پڑھنے والے کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, سننے والے کا بھی پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ آج کل تو سننے والا خاموش نہیں بیٹھ سکتا, نعت خواہ بھی کہتا ہے کہو سبحان اللہ, تو وہ سبحان اللہ کہا وہ بھی شریک ہو گیا اس میں جرم میں, تو اس نے بھی تعریف کر لی اس شعر کی, اور شعر کچھ سے کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ فرماتے تھے, اور اپنا شعری ذوق بھی بہت اچھا تھا. اپنے کچھ اشعار بھی شاہ صاحب فی البدی جو ہے نا کہہ دیا کرتے تھے, لیکن کبھی اس کو نوٹ نہیں کیا تو لیکن کہہ دیا کرتے تھے. ایک موقع پر ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, بیکل اتساہی, بہت بڑے شاعر تھے اور بہت ترنم میں پڑھتے, بہت اچھا پڑھتے تھے. وہ آئے پاکستان اور میمن مسجد میں مشاعرہ ہوا, تو مشاعرے میں شاہ صاحب بھی موجود تھے. تو بیکل صاحب نے شعر پڑھنے سے پہلے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے. وہ شعر کیا؟ وہ شعر یہ پڑھا کہ جب سے ان کے جو غلام ہو گئے, اور شاہ صاحب سے کہا کہ قوم کے امام ہو گئے, یعنی جو حضور کے غلام ہو گئے, شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قوم کے امام ہو گئے. شاہ صاحب نے فوراً برجستہ کہا, اور جب سے ہم امام ہو گئے قوم کے غلام ہو گئے. قوم کی بات ماننی پڑتی ہے, سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تو فوراً فی البدی. اور ایک شعر شاہ صاحب جو ہیں وہ مرزا غالب کے ایک شعر میں کہا کرتے تھے کہ یہاں مرزا غالب سے غلطی ہوئی. مرزا غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی گر نہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. کہ اگر تنگ دستی نہ ہو, معاشی مسائل نہ ہو آدمی کے, تو تندرستی ہزار نعمت ہے. تو شاہ صاحب فرماتے تھے یہاں غالب سے غلطی ہوئی, یہ شعر یوں ہونا چاہیے تھا کہ تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر تنگ دستی ہے بھی نہ, پھر بھی تندرستی ہزار نعمت ہے. تو بہت شعری ذوق اچھا تھا, اور فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک نعت کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. وہ شعر تھا, باغ میں ذکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل. جب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو بہت ہی اچھا تھا, اور ہجر میں تھے, جب دور تھے تو ہائے ہائے گل. تو افسوس تھا کہ ہائے ہم یہاں رہ گئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. تو باغ میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل, کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا یا یوں. اعلیٰ فرماتے ہمارا تو کام ہے حضور کا ذکر, جب ان کی بارگاہ میں ہوں گے تو ان کی توصیف و ثنا بیان کریں گے, ان کی مدحت کریں گے, اور جب دور ہوں گے تو ان کے فراق میں روئیں گے, یہ بھی حضور کا ذکر ہے. تو اعلیٰ شاہ صاحب فرماتے ہیں اعلیٰ کا یہ شعر جو ہے نا ان کی کرامت ہے, یعنی اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں, وہ نقطہ بیان کر رہے ہیں. دیکھو ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام حضور کا ذکر ہے. جب نصیب ہو جائے حاضری تو وہاں بھی ذکر ہے, دور چلے گئے تو فراق میں بھی حضور کا ذکر ہے, وہ بھی حضور کا ذکر ہے. تو بڑا شعری ذوق اچھا تھا. اور بعض اوقات جب شعر کوئی غلط پڑھتا تو نعت کے دوران ہی ٹوک دیتے, اس کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے. بڑے بڑے قوال جو بہت سی چیزیں الٹی پڑھتے ہیں, شاہ صاحب کے دور میں قوال تھے عزیز میاں قوال. تو عزیز میاں قوال نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھ دیا اپنی قوالی میں کہ مقبول ہو یا نہ ہو اپنی بندگی, ان کو بٹھا کے سامنے سجدہ کیا تو ہے. شاہ صاحب نے فرمایا توبہ کرو, یہ تو تم نے مخلوق میں سے کہہ رہے ہو کہ ان کو بٹھا کے جو ہے وہ سجدہ کیا ہے, اب چاہے بندگی مقبول ہو یا نہ ہو. تو ایسے جو اشعار کہتے تھے تو فوراً اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے, اور بڑی گرفت ہوتی تھی. تقریر میں اگر کوئی اونچ نیچ کر دے, شاہ صاحب فوراً نوٹ کر لیا کرتے تھے, اور اپنے علمی وقار کے مطابق اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے. تو بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے, اس کے باوجود عاجزی اور انکساری تھی. ایسا نہیں تھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا, کمرے میں دفتر میں بیٹھے ہیں تو کوئی گھس نہیں سکتا. شاہ صاحب جہاں بیٹھتے تھے, یہاں مدرسے میں, حجرے میں, دفتر میں, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جو چاہے آئے, جیسا مسئلہ لے کر آئے, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. عاجزی اور انکساری اتنی کہ اپنی بیٹھک بھی ہمیشہ ویسی رکھی, کوئی ٹپ ٹاپ نہیں کیا. جب گرمی بڑھ گئی
تو جس میں بیٹھتا ہوں اس میں ہم نے ایک اے سی لگایا اس نیت سے کہ شاہ صاحب گرمی کے دن ہیں تو یہاں آرام کر لیا کریں. تو لگانے کے بعد پھر شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ رکھا ہے تاکہ آپ دوپہر میں یہ آرام کر لیں. مولانا تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا اس کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی ہم صحیح ہیں. اور ایک دفعہ بھی وہاں اے سی میں آپ بیٹھے نہیں. اور عاجزی کا اور اس کا انکساری کا یہ عالم ہے کہ جب آتے, جب گھر سے نکلتے, جب یہاں رہتے تھے تو گھر سے نکلتے, دکانیں تھیں تو خود سے دکانداروں کو سلام کرتے, راستے میں چلے جو ملے سلام میں خود پہل کیا کرتے تھے. یہاں آئے تو چوکیدار اگر ہے تو چوکیدار کو خود سلام کرتے ہیں. چوکیدار کی دل جوئی کے لیے اگر پٹھان ہے تو اس سے پشتو میں بات کرتے ہیں, پنجابی ہے تو اس سے پنجابی میں بات کرتے ہیں, اس کی دل جوئی کرتے ہیں, اس کو ہنساتے. اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو شاہ صاحب نہیں جھجکتے تھے کہ اس کو سلام کریں. اور کوئی بچہ آ جائے تو بچے کے حساب سے اس سے پیش آتے تھے, اس سے ویسی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. اور شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی حضور کی بچوں سے محبت, اس میں شاہ صاحب نے وہ واقعات سارے جمع کر دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن بچوں سے ملاقات کے وقت کیا گفتگو کی. تو شاہ صاحب کا بھی یہ معمول دیکھا کہ جو بچہ آتا تو اس بچے کی بھی دلجوئی کرتے, اس کو بھی ہنساتے, مسکراتے. تو یہ بہت ساری خوبیاں تھیں, یادیں رہ گئی ہیں. لیکن جو حضرت نے اپنی زندگی گزاری نا, اس میں جو سکھانے کے لیے ہمیں سب کچھ بتا گئے, کوشش کریں کہ اس پر ہم عمل کریں. یعنی اپنی جو زندگی ہے اس میں اس وقت آپ کے پاس اگر وقت ہے تو دین کے لیے ضرور صرف کریں. یا آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے, بہت اچھا کام ہے. کوئی طالب علم اگر شاہ صاحب کے پاس آ کر کہتا کہ حضرت مجھے دلائل خیرات کی اجازت لکھ دیجئے تو منع فرماتے تمہارے لیے اس وقت سب سے بڑا وظیفہ تحصیل علم ہے, تم یہی پڑھو, اس کے بعد جو ہے نا تم ساری اجازتیں تمہیں مل جائیں گی, پھر سب پڑھنا, اس وقت تم علم حاصل کرو. تو ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم علم حاصل کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور اپنے آپ کو ایک ایسے عام انسان کی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں کہ جو چیزیں شریعت نے ہم پہ لاگو کی ہیں, جو فرض کی ہیں وہ تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے, جو مستحبات ہیں, جو خلاف اولا چیزیں ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کوئی چھٹی کر لیں, کچھ کر لیں, شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے, لیکن ہر چیز کا انہوں نے ایسا دیانتداری سے اس پہ عمل کیا اور ایسا رکھ رکھاؤ رکھا. کبھی کسی سے گلے میں ہاتھ ڈال کے نہیں ملے ہوں گے شاہ صاحب. اپنا ایک وقار, ایک حیثیت, اپنا ایک لباس, اپنے بات کرنے کا انداز ہر طور پر ایسا رکھا کہ ایک کامل آپ کوئی چیز کہیں نا, ایک بہترین نمونہ کہ دین پر عمل کرنا, جیسے کہا کہ قرآن تھیوری ہے اور اس کا عملی نمونہ اہل بیت نے پیش کیا. تو یہ علماء کی بھی شان ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ایسی زندگی گزاریں کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ مسلمان ہے, اس صحیح معنی میں مسلمان ہے اور اسلام کی طرف آئے. یہ چند باتیں تھیں, باتیں تو بہت ہیں, انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوگا تو پھر کریں گے. اور آپ لوگ بھی شاہ صاحب کی سیرت پہ جو ہم نے ایک عرفان منزل کا خصوصی شمارہ نکالا وہ بھی پڑھیں, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. شاہ صاحب کی خوبیاں لوگوں نے بیان کی, کیسی کیسی. ہم نے تو کراچی میں شاہ صاحب کو دیکھا, میں تو انڈیا کے سفر میں جب شاہ صاحب کے ساتھ تھا تو انڈیا کے بڑے بڑے علماء اس قدر شاہ صاحب کی تعظیم اور تکریم کرتے کہ ہم دیکھ کر حیران رہ جائیں. یعنی حضور تاج الشریعہ ہر اعتبار سے بڑے, لیکن حضور تاج الشریعہ کے گھر میں ہم نے قیام کیا. حضور تاج الشریعہ صبح ناشتے کی ٹرے لے کر خود آتے تھے اوپر اور ناشتہ کراتے تھے. مفتی شریف الحق امجدی, مفتی اعظم ہند کے تربیتی یافتہ, اتنے بڑے مفتی ہیں. جب ان کے مدرسے گئے انہوں نے اپنے مدرسے میں شاہ صاحب کی تقریر کروائی اور اگلے دن جمعے کے لیے ٹائم مانگا کہ میری مسجد میں چلیں. ان کی مسجد میں شاہ صاحب نے تقریر کی, جمعہ پڑھایا, اپنے گھر لے گئے, دعوت کھلائی. اتنی تعظیم کی کہ میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے کسی کی نہیں دیکھی. تو بہت بڑا مقام تھا. ہم سمجھ نہیں سکے, ہم تو ویسے ہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے عام عالم ہوتے ہیں شاہ صاحب ویسے ہیں, لیکن شاہ صاحب کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا. اللہ تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کا ویسا جذبہ عطا فرمائے, تحصیل علم کا ویسا جذبہ عطا فرمائے, اور دین کو پھیلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
خدا کے شیر پیارے مصطفیٰ کے شاطرہ بلغک چغارس غاب اگل بیت والے شاطرہ بلغک علی یا فاطمہ حسنین غوث پاک کے پیارے علی یا فاطمہ حسنین غوث پاک کے پیارے امام اعظم احمد رضا کے شاطرہ بلغک امام اعظم احمد رضا کے شاطرہ بلغک محمد مصطفیٰ حامد رضا جیلانی اختر محمد مصطفیٰ حامد رضا جیلانی اختر رضا قطب طیبہ کے بھی پیارے شاطرہ بلغک رضا قطب طیبہ کے بھی پیارے شاطرہ بلغک محدث اصغری مفتی وقار دین کے پیارے محدث اصغری مفتی وقار دین کے پیارے جناب مصلح الدین کے نظارے شاطرہ بلغک جناب مصلح الدین کے نظارے شاطرہ بلغک امید مومن و مرد مجاہد مرد حق غازی تراب الغک صدا ہے شاطرہ بلغک تراب الغک صدا ہے شاطرہ بلغک مبلغ آج ان سا ہے کوئی تو سامنے آئے مبلغ آج ان سا ہے کوئی تو سامنے آئے جناب مصلح الدین کی دعا ہے شاطرہ بلغک جناب مصلح الدین کی دعا ہے شاطرہ بلغک قبول حق قبول خلق سے یہ آشکارا ہے قبول حق قبول خلق سے یہ آشکارا ہے کہ گر سنی دل و جان سے فدائے شاطرہ بلغک کہ گر سنی دل و جان سے فدائے شاطرہ بلغک سیاست سے نہیں مطلب مگر نور فراست سے سیاست سے نہیں مطلب مگر نور فراست سے زمانے بل پہ چھا جائے جو چاہے شاطرہ بلغک زمانے بل پہ چھا جائے جو چاہے شاطرہ بلغک نثار اختر پہ تھی ہے وہ عنایت کی نظر دائیں نثار اختر پہ تھی ہے وہ عنایت کی نظر دائیں وہ پیارے مرشدی
اختر رضا کے شاطران غق ہو پیارے مرشدی اختر رضا کے شاطران غق چغارسگا بوزن بیت والی شاطران غق مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے اس سرے تاج رفعت پیلا ہو سلام غوث اعظم امامتوں کا منوں کا غوث اعظم امامتوں کا منوں کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام وارث انبیاء اور آل نبی جن کی سیرت ہے سیرت مولا علی اعلی حضرت کی پہچان ان سے ملی حق نما حق نگر ہے یہ حق کے ولی حق نما حق نگر ہے یہ حق کے ولی ان کی اعلیٰ سیادت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الہی جو اہل اللہ کا ذکر کیا الہی ان کی برکتیں عطا فرما، الہی ان کی برکتوں سے تمام کو متمتع فرما، الہی اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، الہی جتنے اساتذہ یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں مالک ان کی پیشکش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہی اجر عظیم عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جتنے طالب علم ہیں الہی ان کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، الہی جو سیکھیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ محمد اجمل صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، الہی جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما، الہی عمر طویل بالصحت عطا فرما، عمر طویل بالصحت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔